بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بالکل خوش باش ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہجرت یا جلا وطنی۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی مجبوری سے اصلی وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتنی ہجرتیں ہوئیں؟ جواب 3۔ ان کے نام کیا ہے؟ جواب: ہجرت حبشہ اولا یعنی حبشہ کی طرف پہلی بار ہجرت، ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی ملک حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت، تیسرا ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت، پہلی مرتبہ مکہ چھوڑ کر لوگوں کہاں گئے؟ ملک حبشہ میں حبشہ کے بادشاہ کا نام اور اس کا لقب۔ مذہب کیا تھا؟ نام اسخمہ بن ببری، مذہب عیسائی، اور لقب نجاشی تھا۔ حبشہ کے ہر بادشاہ کا ہوا کرتا تھا۔ اس ہجرت میں کتنے آدمی تھے؟ کل 15 یا 16، 10 یا 11 مرد اور 4 یا 5 عورتیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں؟ اور سردار کون تھا؟ جواب: ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حقیقی بھائی تھے، ان سب کے سردار تھے۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی سردار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سمیت ہجرت کر گئے تھے۔ سوال: ان لوگوں نے ہجرت کیوں کی؟ جب قریش نے ان حضرات کی زندگی دوبر کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کا خوف کر کے اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ قریش نے ان کے مقابلوں میں کیا کیا؟ قریش نے عمر بن العاص، عبدل بن ابی امیہ کو تحفے تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے تحفے پیش کر کے درخواست کی کہ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ قوم و مذہب کے بانی ہے۔ نجاشی نے کیا جواب دیا؟ جب تک میں ان لوگوں سے گفتگو نہ کر لوں اور اسلام کی حقیقت نہ معلوم کر لوں، حوالہ نہیں کر سکتا۔ نجاشی سے کس نے گفتگو کی؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ مختصر طور پر بتاؤ۔ شاہ حبشہ نے کہا: اپنا مذہب اور صحیح واقعات بتاؤ۔ اس وقت جعفر بن رضی اللہ آگے بڑھے اور فرمایا: شاہ، گمراہی اور جہالت کا ایک دور تھا، ہم اس میں پھنسے ہوئے تھے اور مٹی اور پتھر کے بے بس حرکتوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حرام اور مردار ہماری خوراک تھی، ہزاروں قسم کی بری باتیں ہمارا شیوا تھیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، پڑوسیوں پر ظلم، حلیفوں سے بدعہدی ہماری عادت ہو گئی تھی۔ ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ خدا کی شان کہ اس نے
ہماری اصلاح کے لیے ایک سچا نبی بھیجا جس کے حسب و نسب سے ہم واقف، اس کی سچائی، دیانت داری، پاک دامنی سارے عرب میں مشہور۔ اس نے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اور بتایا کہ ہم کس کو اس کا شریک یا مددگار نہ مانیں۔ مٹی اور پتھر کی ان گڑھی ہوئی مورتیوں کے سامنے سے گردن کھینچ لیں جن کے قدموں میں ہمارے سر مارے پھرتے تھے، اور حکم فرمایا کہ سچ بولو، عزیزوں رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں پر احسان کرو، حرام سے بچو، بے گناہوں کے قتل و خون سے ہاتھ روکو، بری باتوں سے نفرت کرو، جھوٹی باتوں پر لعنت بھیجو، یتیم کا مال ہرگز مت کھاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جناب والا ہم ان پر 100 جان سے ایمان لے آئے اور تائے دل سے ان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی اور حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے متعلق اسلام عقیدہ کی وضاح کیا کہ بادشاہ پر اس کا کیا اثر ہوا۔ اس سچی اور درد بھری تقریر کو سن کر وہ خود بھی ایمان لے آیا اور مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہجرت نبوت ملنے سے کون سے سال ہوئی؟ جواب 5ویں سال۔ یہ لوگ حبشہ سے کتنے عرصے بعد لوٹے؟ جواب 2 یا 3 ماہ بعد۔ سوال اس قدر جلد کیوں واپس آئے؟ جواب ایک غلط خبر مشہور ہو گئی تھی، مکہ مکرمہ کے کافر مسلمان ہو گئے۔ سوال واپسی پر مکہ کے کافروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب وہی ظلم و ستم۔ خلاصہ، قریش کے ظلم سے تنگ آ کر کچھ لوگوں کو مکہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی۔ پہلی مرتبہ 15 یا 12 آدمی مکہ چھوڑ کر حبشہ گئے۔ حضرت جعفر، حضرت عثمان غنی ان کے سردار تھے۔ قریش نے ان کا تعاقب کیا، 2 آدمیوں کو تحفہ تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے واقعات پوچھے جن کو سن کر وہ خود ایمان لے آیا اور ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک غلط خبر کی بنا پر 3 ماہ بعد یہ لوگ واپس آ گئے، مگر واپس آنے پر کفار نے پہلے سے زیادہ تنگ کیا۔ بادشاہ کا نام اسہمہ تھا، لقب نجاشی، مذہب عیسائی، اسلام کی ترقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطع۔ پہلی ہجرت سے واپسی نبوت کے کون سے سال ہوئی؟ جواب 5ویں سال میں۔ اس سال کا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ جواب 40 مرد اور 11 عورتیں۔ اس سال کا بڑا واقعہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور پھر 3 دن بعد حضرت عمر فاروق مسلمان ہونا۔ اس سال کا مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور ان دونوں بزرگوں کے اسلام لانے کا کیا اثر ہوا؟ اس وقت تک مسلمان ہونے والے حضرات اگرچہ عقلمندی، سنجیدگی اور طبیعت کی نیکی میں بے نظیر اور مشہور تھے، چنانچہ حضرات ابوبکر صدیق مقدموں کا بہترین فیصلہ کرنے والے تھے، مگر یہ حضرات رعب اور دھاک کے آدمی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے تمام اسلامی کام چھپ چھپ کر ادا کیے جاتے تھے اور اسلام اس سال تک گویا پوشیدہ راز تھا۔ یہ دونوں بزرگ چونکہ جڑی، شجاع اور بارق تھے، ان دونوں حضرات خصوصاً حضرت فاروق نے
نے دونوں حضرات حسن فاروق رضی اللہ عنہ نے چھپا لگی کو ایک قدم اٹھا دیا۔ خیال یہ ہے کہ اس کی توقع کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے